اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وعلیہم السلام۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ جل جلالہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وبولایتک یا علی یا علی ادرکنی علیہم السلام لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ علیہم السلام۔ میرے تمام یوٹیوب کے ذریعے دیکھنے والے ناظرین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ تو ایک مہینہ قبل ہاسن میں ایک واقعہ، ایک حادثہ پیش آیا جو ہاسن کی عوام لگ بھگ اس واقعے کو جانتی ہے، اور دوسری بات کیا کہ تو پوری عوام اس معاملے کو لے کو مسگائیڈ ہے اور ان کو پوری انفارمیشن اس واقعے کے تعلق سے پہنچا کو نہیں۔ لہٰذا ہمارا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا کیا کہ تو جو صحیح جانکاری اس دن کیا ہوا اور کیا کیا ہمارے ساتھ کرے اس دن، دوسری بات کیا ہے کہ تو عوام کو کیا سمجھا کو ہیں کہ تو ہمیں صحابہ اکرام کے گستاخ، انشاءاللہ ان سب باتوں کی تشریح کرتی ہمیں یہاں لفظ کا ہیر پھیر کرے نا۔ صحابہ اکرام کو تو پوری رسول اللہ کی جو صحابہ کی جماعت ہے انہوں پورے جم جاتی، ہمیں جو اس دن کا معاملہ تھا وہ پرٹیکولر جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے طلقاء ہیں وہ پرسنالٹی کے تعلق سے بات کرے سو ہمیں پورے صحابہ اکرام کو ہمارا ایمان ہے۔ جو منافق صحابی ہے صرف اور صرف ایک جو منافق صحابی ہے اس کے تعلق سے ہم اس دن بات کرے سو انشاءاللہ اس دن کیا بات کرے کیا ہوا، اور ہمیں 4 5 6 7 سال سے پہلے انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب میں ویڈیوز پورے اپلوڈ ہیں، کیا ہمارا موقف تھا، کیا بولنے کو ہے ہمیں انشاءاللہ پوری تشریح کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ ویڈیو عوام الناس کے واسطے، عوام الناس کو جو مسگائیڈ کر کو ہیں، جو گمراہ کر کو ہیں ہمارے تعلق سے، اس کے کلیریفیکیشن کے واسطے یہ ویڈیو بنا رہی سو، اور یہ ویڈیو کا مقصد دوسرا کیا بھی نہیں ہے، نہ پولیٹیکل مقصد ہے اس کا، نہ الیکشن کا مقصد ہے اس کا، جو عیدگاہ اور قبرستان کا الیکشن ہو رہا اس کا بھی یہ ویڈیو بنانے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا وہ تمام باتیں ہمارے بھائیاں بھی ہیں انشاءاللہ، تمام وہ واقعے میں موجود تھے، انہوں بھی اور بھی ذرے بھائیاں ہیں، چند وجوہات کے واسطے انہوں آنے نہیں ہوا، انشاءاللہ جتے جنے بیٹھی انشاءاللہ اس کی وضاحت پیش کرتی۔ تو میں تھوڑی سی وضاحت پیش کرنے کے لیے ہمارے بھائی ایوب خان صاحب کو دیتا ہوں، وضاحت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ معاملہ کو کم سرس 4 5 سال کے اوپر ہی ہوگا سٹارٹ ہو کو ہے۔ جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا سو پڑوسی ملک سے وہاں سے نکل کو اجمیر شریف میں تبرک پہنچے تو تبرک ملا ان کو، یہ یوٹیوب میں سبھی ہے۔ بعد میں کو انہوں مسجدہ کے ممبران میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اس کا انہوں ہمیں ہر مہینے سر کا ہوتا اقبال کو ان کے پاور کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ کیا ہے کہ انہوں کیا کرے
आदमियां को है नहीं सड़े गले हदीसां बताना स्टार्ट करें। जब अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के करम से, हमारे पीर मुर्शिद के करम से जो हमना इल्मी मियार मिलको है, जो हमना मालूमात है, वो हदीसां की रोशनी पर हमें है नहीं हमारे पैसा से हमें लिए इस मोबाइल में स्टेटसा रखे। तो वो स्टेटसा देख को इनके तरफ वाले बंदे हमना सवाल करें तो हमें जवाब दिए। इन्हों बाद में मदरसे को बुलाए, शाह जमात को। वो मदरसे को जगह के बाद भी बहस व मुबाहिसा हुआ। उसके बाद वो सब भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है उस दिन की भी। उसके बाद इन्हों क्या करे, अवामुन्नास के बीच में है नहीं, इन्हों सहाबा के गुस्ताख यहाँ हमें बात कर रही हैं तुलका की। हमारा मौक़िफ़ जो बयान करे हमें डेढ़ दो घंटे के उलमा के साथ में जो बातचीत हुई, मौक़िफ़, उसके बाद पूरी बातचीत हुए बाद भी हमारा मौक़िफ़ रखे कफ़ल लिसान का, जो बुजुर्गान दीन जो सिखा को ही हमना वो मौक़िफ़ रखे। इन्हों नहीं हमें बोल 300 बोले तो जो हमें जो किताबां देख रही हमारे अहले सुन्नतुल जमात के हमारे मोतबर किताबां जो मुहद्दिसीन फरमा को ही वो बताना पड़े हमें। यूट्यूब चैनल हमारा पूरा है नहीं भर को पड़े, उसमें आज तक अभी तक भी उस दिन से ले को आज तक भी हमना है नहीं जवाब तो दिए नहीं। आज भी होता अच्छा हमें है नहीं, हमें कौन से किताबां पढ़ी, कौन से मुहद्दिसीन को देखी, पूरे हमारे अहले सुन्नतुल जमात के कहते भी ही पूरा बताती। उसके ऊपर आज को भी हमें ये बात बोलती सो तुम्हें बचाने के वास्ते किसे किसे लेखा को कहाँ तक तुम्हें गलत ठहराना चाहती। देखो प्रोपोगंडा करना सुनवे, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करना सुनवे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना सुनवे। जो किताबां में बता रही हमें है नहीं उसका जवाब दियो, नहीं तो वो किताबां को से वो किताबां के बारे में बोल डालो हमारे नवे को बोल को उधर जब जाको मानेंगे। लो इमरान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद। सबसे पहले तमाम मुसलमान भाइयों को, मोमिन मुसलमानों को मौला हसन पाक अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबादी पेश करता हूँ। सब एक बार मिलकर दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना अजदादिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाल ही में एक क्या हुआ अगर को बोले तो हासन शहर में हमारे हाल ही में जनवरी 12 तारीख़ यानी रजब के 22 तारीख़ को एक मैटर हुआ, वाक़या हुआ। वो किसे लेको अगर को बोले तो माविया बिन अबू सुफियान को। ये लगभग हमें क्या अगर को बोले ताज से ये मुखालिफत में नहीं। क्या वजह इसकी क्या अगर को बोले तो हमें कभी भी ज़िक्र कर को नहीं। बचपन से जब भी हमें बड़े हो को ही ये लेवल को आ को ही तब एक ही चक बात सुन को ही सो 22 रज्जब को क्या कर को बोले तो मौला इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नाम के कुंड के फातिहा। अब भी एक 4-5 साल से नवा एक फितना पैदा हुआ हासन में। ये पहले सबसे कहाँ कर को बोले तो पड़ोस मुल्क में शुरू हुआ 2017 यानी लगभग वो इलियास अत्तारी कर को बोल को जो शख्स हैं उन्होंने माविया बिन अबू सुफियान का उर्स स्टार्ट कर को हैं। उसके बाद में आको यहाँ हिंदुस्तान में और ये हमारे हासन में भी आको क्या है चंद लोग, मैं तमाम को नहीं बोल रहा, चंद लोग क्या कर को बोले तो उर्स मनाना, जैसा कि मुख्तसर एक मस्जिद में उर्स मनाना ये सब कर ले को सभी थे। हमें लगभग इनको क्या भी पूछने गए नहीं थे। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मोबाइल के स्टेटस में जो हमें सही हदीस जो हैं वो हमें अपलोड कर देते। जैसा हमारे खान साहब जो पूरी उसकी तशरीह करे वो। उसके बाद में क्या है इन्होंने शाह जमात को जब बुलाए तो जाको वो जो मुख्तसर से जो बातें सब भी हुई है। उसके बाद में हमारा सब जना का फैज़ान पंजतन वेलफेयर ट्रस्ट का मुताबिक क्या था अगर को बोले तो माविया बिन अबू सुफियान को जो हमारे बुज़ुर्ग अखवाल पेश कर को हैं कफ़े लिसान का।
ہمیں یہ بات کر کو وہاں سے اٹھے. اس کے بعد میں یہ ہٹ در میں کر لے کوئی نہ سب لوگ کیا ہے نہیں ہمیں بولتی سوچی ایسا کرتی سوچی کر کو تھے. لگاتار 4-5 سال سے یہ واقعات چل رہے کو تھے. جنوری 12 تاریخ 2026 22 رجب کا دن انہوں مسجد میں عرس مناتے تھے معاویہ کے نام کا. ہمیں ان کے اس میں کیا بھی دخل اندازی کرنے گئے نہیں تھے. ہمارے ہوتے کو ہمیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے کیک بنا لے کو ہمارے ہوتے ہمیں جشن کر لے تھے. یہ سبھی ہوا, اس میں نعرے بازی سے بھی ہوئی, عوام سے بھی دیکھو ہے یہ ویڈیو میں سے بھی کیا کیا ہو کو ہے کر کو بالکل. جب پورا ہمیں فائنل آ کو ہمارے عمران بھائی کے دکان گن ہمیں جب کھڑے تھے سامنے سے آپ کو کیا ہی کر کو بولے تو ہم نا تمہیں کیا کر رہی ہیں کدھر کر رہی ہیں کر کو بول کو 1-2 جنے لوگ آ کو پوچھے تو یہ کلیشز ہوئے سبھی ویڈیوز سے بھی دیکھ کو ہیں. اس کے بعد میں کیا کر کو بولے تو جا کو کمپلینٹ دیے, ڈپارٹمنٹ کو مس گائیڈ کرے, عوام کو مس گائیڈ کرے, سب کو مس گائیڈ کر ڈال کو انہوں گستاخ صحابہ, انہوں گستاخ نبی, انہوں نبی کی شان میں گستاخی کر کو ہیں. ان کو بائیکاٹ کرنا, سوشل بائیکاٹ کرنا کر کو بول کو مسجدہ میں سبھی اعلان کر کو نام کے ساتھ میں سبھی اعلان کر کو ہیں تمام سبھی جانتی. اب آ کو ہیں کیا ہے کر کو بولے تو یہ پورا واقعہ کو ہمیں اپنی طرف سے کیا بھی کبھی بھی پیش کر کو نہیں. ہمیں جو بھی مدعا ہے جو ہمارے محدثین بول کو ہیں اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کر کو ہمیں یہ ایک پرٹیکولر شخص جو معاویہ بن ابو سفیان ہیں ان کے بارے میں ہمیں بول کو ہی ہوتا وہ بھی پورے کیا ہی کر کو بولے تو ہمارے محدثین کے اقوال. ہم نہ ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے. ہمارا جو بھی مقصد ہے کیا ہے کر کو بولے تو اہل بیت کا جو دشمن ہے بے شک ہمیں ان کو دشمنی مانتی سو ہمیں اس میں سبھی ہمیں کمپرومائز کر لے کا کو نہیں. جیسا کہ ہمارے نبی فرما کو ہی ہمیں نہ تو اللہ کو دیکھ کو ہی نہ تو جان نہیں کچھ بھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہ بتائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو مانے. ویسا مرد مقابل میں کیا ہے کر کو بولے تو ابلیس شیطان کو کیا ہے کر کو بولے تو ہمیں جانے نہیں, طاقت کیا جانے نہیں. لیکن حق کے سامنے باطل جو آ جاتا ہے انہیں ناحق پہ ہے کر کو بول کو ڈیسائیڈ ہو گئے. اب رہی بات سرکار دو عالم کی, جب دور اقدس میں جو جنگ ہوئی ہے سب بھی ہوئی, اب اس میں حق پہ کون تھے باطل پہ کون تھے کر کو بول کو ساری عوام جانتی ہیں سبھی. کیا بھی جنگ بدر ہو جنگ احد ہو یہ سب بھی اٹھا کو دیکھے کر کو بولے تو تاریخ سب کو سمجھ میں چلی جاتی. حالانکہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے. ویسا چاہ کو ایک جنگ جو ہوئی تاریخ اسلام میں مسلمانوں کے درمیان 2 مسلمان گروہ کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی جس کی مخالفت میں کیا ہے کر کو بولے تو معاویہ ابو سفیان مولا علی کے خلاف جنگ کر کو ہے. تو آ کو یہاں کیا اس کا ایک ہم نا کنکلیوژن ملتا کر کو بولے تو سرکار دو عالم فرما کو ہی ایسے بہت سارے حدیثاں ہیں. سرکار دو عالم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ میں حق ہے اور حق کے ساتھ مولا علی علیہ السلام ہیں کر کو بول کو جب بولے تو یہ بات وہاں کو ختم ہوگی. حق کدھر ہے ادھر ہی کیا ہے کر کو بولے تو عوام جانا یہ نجات کا راستہ ہے. اور سرکار دو عالم کے ایسے بہت سارے حدیث ہیں. اب یہاں حق پہ کون مولا علی تھے, سامنے کون تو بھی رہندے, سامنے شخصیات کون تو بھی آندے, انہیں باطل پہ ہے کر کو بول کو وہ ہم نہ فردر وہ کون رہتی کون نہیں ہم نہ وہ نکو. اس میں سامنے مولا علی کے خلاف کون ہے انہوں جنگ پہ کیا ہی کر کو بولے تو انہوں ناحق پہ ہی کر کو بول کو. جیسا ہمیں اللہ کے ساتھ میں شیطان مخالفت پہ آیا اسے ناحق کر کو بول کو سمجھے. جیسے رسول اللہ کے خلاف ابو سفیان ہو یا پھر ابو لہب ہو, انہوں جو بھی شخصاں کو ہیں انہوں کیا ہیں باطل انہوں ناحق کر کو بول کو. ویسا مولا کائنات کے خلاف جو بھی جنگ کرے انہوں کیا ہی کر کو بولے تو باطل. جو مولا حسن پاک علیہ السلام کے خلاف مولا حسین پاک علیہ السلام کے خلاف جو جنگ کرے انہیں سب پورے باطل پہ ہی کر. یہ سب بھی کیا ہے کر کو بولے تو عقیدہ جو آپ کو ہمارے محدثین کا پورا جو بھی ہے ہمیں یہ کتاباں سے ہمیں صحیح سند کے ساتھ پڑھے کے بعد میں ہمیں کیا ہے کر کو بولے تو یہ مانی. 2017 سے پہلے ہم نہ بھی کیا ہے کر کو بولے معاویہ ابن ابو سفیان کون کر کو بول کو ہم نہ پہچان میں نہیں تھا. جب شخصیت انہوں عروج پہ لے لگے جھوٹے فضائلاں سامنے لے لگے تب جا کو ہم نے جو کتاباں سے مطالعہ کرے تب جا کو ہم نے کیا ہے اس کا اصل سچ معلوم ہوا. ہمیں یوٹیوب میں سے بھی ہمارے عمران بھائی سے بھی پورا اپلوڈ ہو کو ہی اس میں آج تک کون بھی کس کا بھی جواب دے کو نہیں. اب رہی بات یہ مدعے کی کیا کر کو بولے تو عوام میں بہت زیادہ غلط فہمی پھیلا دلی. ایک کیا انہوں گستاخ صحابہ کر کو بول کو ہمیں سارے صحابہ کو آج تک ہمیں ان کے خلاف نہ بول کو ہی نہ کر کو ہی ہمیں کیا بھی ایسا بولے سلیں کا ایمان غارت ہوا تھا ہمیں. ہمارے بیچ میں بھی نہیں ہوا. بے شک ہمارے بیچ کا ہمیں وہ بندہ نہیں ہے کون تو بھی بولیا رہا کر کو بول کو انہیں معلوم رہا. تو اب جا کو یہ کیا ہے کر کو بولے تو ہمیں ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف اتنا مقصد کر کو بولے تو یہ جو عوام کے سامنے انہوں جھوٹ پیش کر کو ہی اگر یہ جو انہوں فتویٰ ہمارے اوپر جو لگا کو ہی گستاخ صحابہ ہو گستاخ نبی کر کو بول کو جو لگا کو ہی اگر یہ جو باتاں ہمیں جو کر کو ہی جو لان تان کے جو بول کو ہی
جو ہمارے محدثین حدیثہ میں پیش کر کو ہیں جو سرکار دو عالم بول کو ہیں تو ان کے اوپر انہوں کیا فتویٰ لگا سکتی؟ اگر ہے دم خم تو ان کے اوپر بھی فتویٰ لگانا نا کہ وہ اگر کو بولے تو ہمیں سرکار دو عالم جو بول کو ہیں ہمیں اس کے اوپر عمل کر لے کو جا رہی یہ عمل کرنے اس واسطے انہوں کیا ہیں کر کو بولے تو شیعہ رافضیاں نیم رافضیاں کر کو بول کو فتوے لگا ڈال رہی. اور سب سے بڑا مقصد کیا کر کو بولے تو ہمیں بھی لگ بھگ 4-5 سال سے کیا ہے ایک کلیشز ہو کو ہی آج تک مدعا اتنا ہائی لائٹ ہو کو نہیں ہے. یہ بار ہائی لائٹ ہونے کی وجہ کیا کر کو بولے تو ہاسن میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے سنی عیدگاہ اور قبرستان کا اس میں کیا ہی کر کو بولے تو ہمارے جو ساتھ میں درمیان میں رہنے والے اس میں ممبرشپ رتی زیادہ ہے تو اس کی مخالفت پر انہوں آلریڈی کیا ہے کر کو بولے یہ حادثہ ہونے سے پہلے چینوں فتویٰ دے دل کو پروپیگنڈے شروع کرے تھے. وہ فتوے کیا کر کو بولے تو انہوں ان کی میجارٹی کو انہوں کمیٹی ان کے بیٹھی کر کو بولے تو عیدگاہ کو انہوں کالا پینٹ مارتی قبرستان کو انہوں کالے چادران چڑھا ڈالتی کئی سے یہ باتاں سے بھی ایسے بھی باتاں کرنے کی یہ بولتی ہیں دمیان کو کر کو بولے تو اتنا بھی بلّہ کا جھوٹ بولتی ہیں اور عوام بھی سنتی ہے کر کو بولے تو یہ بیوقوفی والی بات تھی. یہ مدعا کو ہیلیٹ ہو کو ہے سو صرف اور صرف الیکشن کا مدعا ہوتا چاہیے نہیں تو وہ چھوڑ کو ہم نہ 4-5 سال سے ہمیں جو بولنے کا کو ہیں آج تک نہ تو حدیثاں کا جواب آ کو ہے کیا بھی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی جو ہمیں حدیثاں جو ہم ارے عمران بھائی پیش کرتی اگر تمہیں فتویٰ ہمارے اوپر لگائیں سو جو صحیح ہے کر کو بولے تو ان کے اوپر جو فتویٰ کیا لگاتی ہمیں بھی انتظار میں رہتی دیکھیں گے تمہیں کیسے فتوے لگاتی ہمارے محدثین کے اوپر ہو ہمارے نبی کے اوپر ہو جو بھی معاویہ بن ابو سفیان کے خلاف جو ہمارے یہ کتابہ میں قلم بند کر کو ہیں ان کے اوپر کیا فتوے لگاتی انشاءاللہ ہمیں بھی کیا ہیں کر کو بولے انتظاری میں رہتی. انشاءاللہ اب جو حدیثاں جو پیش کرنے کا ہے وہ ہمارے عمران بھائی انہوں حدیث کے ساتھ میں اس کی تفسیر پوری بیان کرتی اس میں سے جو بھی عوام کو صرف اتنا بولنا چاہتی ہیں کیا کر کو بولے تو یہ جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر زیادہ کانا دھرونوں کو اگر ہمیں غلط ہی کر کو بولے تو بے شک ہمیں سر جھکاتی جو تمہیں کیا بولتی وہ ہمیں کیا ہے کر کو بولے تو اسے ماننے کو تیار ہیں لیکن یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہمارے اوپر جو کر کو ہیں یہ بہت زیادہ کیا ہے کر کو بولے تو غلط یہ ناانصافی ہو گا ہے. تو اس سے ہمیں عوام سے کیا ہے درخواست کرتی ہیں کر کو بولے تو جھوٹے پروپیگنڈے ہم پہنچاؤنوں کو جو بھی حدیثہ ہمیں پیش کرتی ہیں حوالہ جات اس میں ڈالتی تمہیں آرام سے سرچ کر سکتی ہیں. اگر اس میں غلط ہے تو تمہیں آرام سے بے شک تمہیں ہم نہ بولو تمہیں اسی غلطی کریں ایسا ہی کر کو بلکہ الحمدللہ ہماری غلطی رہے ہمیں مانتی ہمیں سر بھی جھکاتی سوائے اس کے ہمارا موقف کیا ہے کر کو بولے تو اور کچھ بھی نہیں. جو اہل بیت کا دشمن ہے ہمیں اسے بے شک ہمیں دشمنی مانتی چاہے اس دور میں ہو چاہے اس دور میں ہو. یہ دور میں بھی کیا ہی کر کو بولے تو اہل بیت کے دشمنہ ہیں موجود لیکن کیا کر کو بولے ہمیں بھی چاہتی صرف اور صرف مدعا کیا کر کے بولے ہمیں بھی چاہتی ہیں اہل بیت کو یہاں اتنا جیسو ہمیں یہاں ہمیں بھی نہیں ہمیں چاہتی سو یہ ہمارا دعویٰ اللہ رسول کے مطابق جو بول کو ہیں جو کشتی نوح کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال دے کو ہیں وہ مثال پر انشاءاللہ ہمیں چلنے کی کوشش کر رہی ہم نہ دبانے کی کوشش کر رہی ہیں فتوے دے رہی ہیں کفر کے فتوے لگا رہی ہیں وہ لگا رہی ہیں یہ لگا رہی ہیں الحمدللہ لگان دے اللہ مالک بہتر جاننے والا ہے بے شک اللہ کیا ہے کر کو بولے تو اس کا انصاف کرتا. آگے کے جو حدیثاں ہیں ہمارے عمران بھائی وہ پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے اس کی وضاحت میں ہمیں تمہارے ویڈیو کے انتظار میں رہتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تمام ناظرین سنیں ہمارے بھائیاں کیا وضاحت دے سو. دیکھو سب سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ایسی ذات مبارک ہمیں صحابہ اکرام کو مانتی سو سرکار دو عالم کی نسبت سے اگرچہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کو مان رہی کہ تو بھی سرکار دو عالم کی نسبت سے اور ہمارا عقیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کیا کہتو جتنے بھی نبیاں انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے ان تمام کے امام و سردار آقا و مولا ہمارے نبی سرکار دو عالم ہمارا یہ متفق یہ ہمارا عقیدہ نہیں بھی اہل سنت الجماعت کے بزرگان دین کا محدثین کا اولیاء اکرام کا صوفیاء کا عقیدہ یہ میں کئی کو بول رہا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب فرمان آ جاتا ہمارے سامنے تو ہمیں سر خم تسلیم کر ڈالنا اس کے سامنے.
اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح فرمان کے سامنے ہمیں سر خم تسلیم نہیں کرتے گا تو ہمیں کیسے امتیاں سرکار کی عاشقی کا دعویٰ ہمیں پیش کرنے ہوتا، عاشق رسول کر کو اپنے آپ کو بول لینے ہوتا۔ حالانکہ امت آج کیا موڑ پو ہے کہ تو ایک طرف سے غیر حملہ کر رہا ہماری امت پو، ایک طرف سے باطل طاقتاں حملہ کرنے، دنیا کا نظام جو بھی چل رہے کو ہے امت کو بخوبی معلوم ہے یہ سب چیزیں، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں اس کے بارے میں بولنا کیا چاہ رہا ہوں کہ تو ہمیں اگرچہ اہل بیت علیہم السلام کو مانتی ہیں کہ تو بھی رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہی مانتی ہیں، نہ اس سے اوپر جاتی نہ اس سے نیچے جاتی۔ سرکار دو عالم جو فرما ڈالے وہ حرف آخر ہمارے واسطے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا کہ تو میرا محبوب جو بھی بات کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ وہی کہتا ہے جو ہم اس کو کہتے ہیں۔ یعنی سرکار دو عالم کی ہر ایک بات اب ہمیں کیا بولتی ہیں، وہی جو آتی ہے وہ قرآن میں قلم بند ہے، حالانکہ سرکار کے احادیث بھی وہی کہ تو سرکار دو عالم اپنی مرضی سے بات ہی کرتے نہیں۔ تو دیکھو معاویہ بن ابو سفیان کا معاملہ، زیادہ تفصیل میں جانے کا نہ کو، معاویہ بن ابو سفیان کا معاملہ ہمیں کم از کم 5-6 سال سے لعنت کے نعرے باقاعدہ پکاری، اس میں چھپانے کی کیا بھی بات نہیں ہے بھی، کون کی بولتے رہیں گا 4 بھی 4 کے کمرے میں بیٹھ کو ڈالتی گھر کو، لیکن یوٹیوب پوچھنا ڈال رہی سو پورا زمانہ دیکھ رہا، تو میں اسٹیج کر کو پروگرام کر کو ڈالے تب 100-200 آدمیاں سنتی، یوٹیوب میں لاکھوں کی آدمیاں سنتی، اس میں کیا بھی چھپا چھپی نہیں ہے، مخفی کیا بھی چیزاں نہیں اس میں، وداؤٹ کٹ وداؤٹ ایڈٹ ہمیں ویڈیو اپلوڈ کرتی ہیں سو، کئی کو اپلوڈ کرتی ہیں سو۔ ہمارا جو موقف ہے، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے عوام سمجھیں دے وہ۔ آج ماحول کیسا ہے کہ تو امت مسلمہ کا دین کے مسائل میں، دین کے معاملات میں امت مسلمہ علماء کے اوپر ڈیپینڈ ہو گئی ہے۔ ہمیں ڈیپینڈ ہونا کو نہیں کہتے بھی نہیں، ڈیپینڈ ہو بھی، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرو تمہیں دین کو سمجھنے کی، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، تمہیں مسلمان کہے کے بعد، تمہیں مومن کہے کے بعد تمہاری ذمہ داری دین کو سمجھنے کی، ہر چیز تمہیں عالم کے سامنے جا کو رکھے کہ تو انہوں بھی کہتا کر کو بولتی تم نہ، تمہاری کیا بھی ذمہ داری نہیں ہے سرکار دو عالم کی امت ہونے کے ناطے، تمہیں بھی سمجھنا۔ تو لہٰذا دیکھو ہمارے اوپر فتوے لگا لے کوئی، فتوے سب کو معلوم، اسے کیا بھی میں دہرانا چاہتا نہیں۔ لاسٹ ایک بات بولنا چاہتا ہوں میں، کیا بات کہ تو ہمارا موقف آج کو بھی کف لسان، نہ معاویہ کے بارے میں برا بولو نہ اچھا بولو، اگرچہ یہ ہوگا کہ تو ہمارے حسن شہر میں دوسرے گاؤں کی ہم نہ ذمہ داری نہ کو بھی، ہمارے حسن شہر میں پہلے سے سکون تھا، ایک 5-6 سال سے سکون یہ برباد ہوا سو، کئی کو برباد ہوا تو ہمارے بھائیاں اس کی وضاحت کرے۔ ہمیں ایک 5 سال تقریباً پہلے دارالعلوم شاہ جماعت جو حسن کے اندر مدرسہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہاں جا کو بلائے تھے نا، ہمیں وہاں بھی ایج پیش کرے سو حضرت یہ کیا ہے کدھر ہے، یہ پورے کیسے کہ تو حساس معاملات یہ کانٹروورسل باتیں یہ، اس کے اوپر ہمیں جانے کا نکو، جو ہمارا اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کف لسان اس کے اوپر کردہ لیں گے۔ تو وہاں کے علماء جو بیٹھے تھے کیا بولے، یہ ہندوستان کیا ہوا تبھی کرے جا، ہمیں بولتی سوچ تعریف، تمہیں کیا ہوا تبھی کر لیو کہ ہمیں بھی وہ سامنے بول کو ہے، ہماری ذات سے تو ہمیں آج تک کیا بھی بولے نہیں، ہمارے محدثین جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین نقل کریں معاویہ بن ابو سفیان کی مذمت میں، جو صحیح سند کے ساتھ روایت ہو کوئی، یہاں تاریخ کے باتیں سنانے بیٹھے نہیں، ہمیں تاریخ کے کتابوں میں تمہیں دیکھ لے کو گئے کہ تو بے جان مذمت ہے اس کے تعلق سے، لیکن تاریخ کیا ہے کہ تو اہل سنت الجماعت کے نزدیک اتھینٹک نہیں مانی جاتی، اس سے جو بھی احادیث محدثین روایت کر کو ہی انشاءاللہ اس کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند احادیث سناتی۔ اب ہمیں دیکھو یہ سب باتیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب وقت آتا تو عوام الناس کو یہ باتیں معلوم ہونا، ہمیں کیا بھی ہماری طرف سے کرنے بھی 1400 سال جو پہلے معاملہ گزریا، آج وہ ہم نہ اگرچہ معلوم ہو رہا تو کتاباں کے ذرائع سے معلوم ہو رہا سو، کسی بھی یہاں بیٹھیں والے کے اوپر کسی بھی کشف رانی، کسی بھی وحی آری نہیں، کتاباں کے ذریعے سے ہمارے محدثین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے مورخین، ہمارے محققین کیا کیا تحقیق کر کو ہیں، اس کے ذریعے سے ہم نہ معلوم ہو رہا سو، اور علماء کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہم نے۔ لیکن تمام علماء ہمیں اچھے کر کو بھی بولتے نہیں، علماء سو بھی ہیں اس کے اندر، اور علماء ربانی بھی ہیں اس کے اندر،
جو رسول اللہ کے ممبر کا حق ادا کرنے والے بھی علماء ہیں، اور رسول اللہ کے ممبر پر چڑھ کو وہ ممبر سے غداری کرنے والے بھی علماء آج موجود ہیں۔ پورے علماء کو ہمیں کیا بھی غلط کر کو بولتے نہیں، ایسے بھی علماء ہیں جو صحیح پیغام دیں۔ لہٰذا بات ہم اللہ کی ہو جا رہی ہیں، انشاءاللہ وضاحت پیش کرتا ہوں۔ دیکھو سرکار دو عالم کیا فرماتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی کیا فرماتا ہے، تو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولی الامر میں خلفائے راشدین بھی آتی ہیں، اہل بیت علیہم السلام بھی آتی ہیں، تفاسیر اٹھا کو دیکھے تو اس کے سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب سرکار دو عالم جو فرم ہے ہمیں اس کی اطاعت نہ کرنا، ہمیں امتی ہونے کا ثبوت پیش کرنا کو تو سرکار دو عالم جو فرما کو ہیں اس کی اطاعت ہمیں کرنا چاہیے، اور وہ چیزاں پر ہمارا ایمان کامل رہنا۔ اب دیکھو انہوں مساجد میں ہمارے نام کے ساتھ ہمارے والد کا نام لے کو ہمیں گستاخ صحابہ، گستاخ نبی، بڑے پیر سرکار کے گستاخاں جتنے جنے ہمیں یہاں بیٹھی، اگرچہ ہمارے ویڈیوز میں خلفائے راشدین ہو، بڑے پیر سرکار ہو، اور معاویہ بن ابو سفیان کے سوا دوسرے جو بھی صحابہ اکرام ہیں ان کی گستاخی کریں گے تو تمہیں کیا بولتی ہیں، ہمیں وہ کرنے کو ریڈی ہمارے ویڈیوز میں۔ اور یہ عوام کو صفائی دے رہی ہیں، سو ہمیں عوام کے اندر اتنا دماغ خراب کر کو ہی تو انہوں کنفیوژن میں مسگائڈ کر کو ہی انفارمیشن، یہ بھی انہوں حشر کے میدان میں جواب دینا۔ دیکھو بھی ہمیں اپنی ذات سے تو کیا بھی بول رہے نہیں، محدثین جو صحیح سند کے ساتھ احادیث میں بھی کیٹیگریز ہیں، اقسام ہی احادیث میں کئی کو اقسام کرنے کی وجوہات کیا محدثین میں، ہر کوئی اٹھتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی حدیث منسوخ کر ڈالتا تھا۔ تو محدثین کی ذمہ داری کیا بنی، محدثین حدیثاں کو چھانٹنا شروع کرے، اس کے راویاں کے جو کیریکٹر تھا، ان کا جو کردار تھا، وہ کردار کے بارے میں جانچنا شروع کرے، انہیں صحیح ہے کی، انہیں مدلس کی، انہیں کذاب کی، انہیں ثقہ کی، انہیں ان سے روایت کر رہا کی، انہیں حدیث مرسل سنا رہا کی۔ یہ علم الحدیث جو ہے اس میں بہت کچھ گرامر ہے اس کے اندر انشاءاللہ۔ اب جو میں حدیثاں سنا رہا ہوں، دیکھو ہمیں 5 سال سے ہے سو حقیقت یہ کھلم کھلا بول رہے ہیں، سو معاویہ بن ابو سفیان کے تعلق سے لعنت پکارتے تھے ہمیں، اور وہ حدیث پاک سے ہمیں ثابت کر دی۔ لیکن آج کو بھی ہمارا موقف کیا کرتا، جو ہمارے مخالفین ہیں انہوں کف لسان کے موقف کو اپنا لے کر تو ہمیں بھی کف لسان کا موقف اپنا لیتے ہیں۔ ہم نہ کہ ابھی معاویہ بن ابو سفیان کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار صحابہ اکرام ہیں، ان کی شان بولنے کے واسطے زندگی باقی نہیں ہے ہمارے پاس۔ دیکھو انشاءاللہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دیکھو کتاب کا نام انساب الاشراف، اور اس کے جو مصنف ہیں احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کتاب کے مصنف بہت بڑے مصنف، اور ان کے بارے میں امام ذہبی اور دوسرے محدثین کیا کیا ان کے تعلق سے باتاں بول کو ہیں، انشاءاللہ وہ بھی سنا تمہیں، یہ سب کئی کو سنا رہا ہوں۔ تو حدیث کون سنا رہی اور ان کے اندر کتنا وزن ہے، انہوں راوی حدیث کی، انہوں ثقہ کی، وہ سب جان لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھو حضرت امام بلاذری کے تعلق سے سیر، کتاب کا نام سیر اعلام النبلاء میں حافظ امام ذہبی بہت بڑے محدث، اور ان کا خاصہ کیا کہتے جو اسماء الرجال ہیں، جو راوی حدیث ہیں، ان کے اوپر جرح و تعدیل کرنے والے انہوں محدث ہیں، اور انہوں بہت بڑے حدیث کے میدان میں، یہاں تک ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث بولے تو بھی کیا بھی بے جانی ہے۔ تو انہوں امام بلاذری کے بارے میں کیا بولتی ہیں، کتاب سیر اعلام النبلاء میں بلاذری جو ہے بہت بڑے کاتب ہیں، کاتب کو تو کتابت کرنے والے، کتاباں لکھنے والے، اور بہت بڑے صاحب التاریخ الکبیر ہیں، یعنی بہت بڑے تاریخ لکھنے والے، اور محاسن ہیں۔ محاسن یہ حدیث میں کیٹیگری آتی ہے، ان کو محاسن کر کو بولتی ہیں، انہوں محاسن بھی، اور انہوں شاعر بھی اس کے ساتھ۔ اور ایک کتاب ہے معجم الادباء، اس کے مصنفہ کو امام یاقوت الحموی
रहमत अल्लाह ताला अलैह। इन्हों जो भी मैं नामा ले रहा हूँ इनके बारे में तुम्हें सर्च करो, इंशाअल्लाह इसके बारे में मुकम्मल तफसील होना अगर तो इंशाअल्लाह ये जो नामा ले रहा हूँ अहले सुन्नत वल जमात में इनका क्या मकाम व मर्तबा है इंशाअल्लाह उसे भी पेश करती हैं हमें। इन्हों क्या फरमाती हैं तो पेज नंबर 205 में अहमद इब्न याहिया बिन जाबिर अल बलाजुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े शायर हैं, रावी हदीस हैं, फाजिल हैं, आलिम हैं, इल्म अंसाब के बहुत बड़े जानने वाले हैं और कसरत से अहादीस को रिवायत करने वाले हैं। इमाम बलाजुरी के बारे में इनके ताल्लुक़ से बोल रही सो। और इब्न नदीम कहते हैं कि ये कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, यानी अंसाबुल अशराफ अंसाबुल अशराफ जो है इनकी मशहूर ज़माना किताबों, इसके ये छोड़ को भी दूसरे बहुत से किताब लिखो ही। चंद किताबां के नाम क्या कहते वो किताबुल बुल्दान अस-सगीर, उसके बाद किताबुल बुल्दान अल कबीर और इनकी मशहूर ज़माना किताब अंसाबुल अशराफ। ये कौन बोले सो मोजमुल उदबा में इमाम याकूत अल हमवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये मौक़िफ़ इमाम बलाजुरी के ताल्लुक़ से। और अब के एक रिसेंट के एक मुहक्किक हैं, उनकी एक किताब है असरुल खिलाफतुर राशिदा किताब का नाम। इसके मुसन्निफ़ कौन को तो हज़रत अकरम ज़िया अल उमरी। इन्हों कौन को तो मदीना मुनव्वरा में हदीस के इन्हों बहुत बड़े प्रोफेसर, इन्हों हदीस पढ़ाने वाले इन्हों मदीना मुनव्वरा की यूनिवर्सिटी में। और शायद अब इनका विसाल भी होको है, रिसेंट के मुहक्किक इन्हों। और इन्हों क्या फरमाती हैं तो तारीख़ के किताबा में अगरचे इब्न खलकान भी इसके ताल्लुक़ से फरमा को ही कि तारीख़ के किताबा में आसानीद के लिहाज से देखना को तो तारीख़ तबरी मशहूर ज़माना किताब। तो इन्हों क्या बोलती मुहक्किक उनकी बात से इख्तलाफ करते हुए तारीख़ तबरी से भी बेहतर किताब अगरचे कोई है हदीस इसनाद के साथ लिखी है। तारीख़ में जो किताब है जो अहादीस उसमें ले को ही सनद के साथ लिखो ही, अन से लिखो नहीं, वो सनद उसकी पूरी पेश कर को ही सनद के साथ लिखो ही। वो किताब कौन सी का तो अंसाबुल अशराफ इमाम बलाजुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और इनका शुमार सबसे बुलंद मौर्रिखीन में होता है। ये कौन बोल रही सो हज़रत अकरम ज़िया अल उमरी साहब बोल रही सो। इनका शुमार जो है बहुत बड़े मुहद्दिसी मौर्रिखीन में होता है, मुहद्दिसीन में होता है। और इनके जो पीछे तारीफ़ करी इन रावी हदीस भी, शायर भी, महासिन भी, कातिब भी, किताबुत तफसीर भी, इन्हों सब कुछ है इनके शान में। और ये लिखते हैं असानीद के लिहाज से ज़्यादा सही तरीन असानीद पर मुश्तमिल है इनकी किताब अंसाबुल अशराफ। और इसके रिवायात जो हैं अहले सिक्का हैं तबरी के बानिस्बत अंसाबुल अशराफ के जो रिवायात थी बहुत सिक्का ही, इसकी वसाक़त ज़बरदस्त है इंशाअल्लाह। और भी जो मुहद्दिसीन ही इमाम बलाजुरी की तारीफ़ कर को ही, लेकिन वक्त दामनगीर है, उतना सुनाने की यहाँ गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इंशाअल्लाह वीडियो और भी बनाने का रहा को तो इमाम बलाजुरी कौन उसके ताल्लुक़ से हमें सुनाती हैं। लेकिन यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ तो इमाम बलाजुरी का जो इंट्रोडक्शन में दिया कई को दिया तो इन्हों क्या पाए कि मुहद्दिस कर को बोलना मैं चाह रहा हूँ। मुहद्दिसीन इनके ताल्लुक़ से अपनी आरा क्या पेश कर को ही, मुहद्दिसीन के अक़वाल इमाम बलाजुरी के ताल्लुक़ से क्या ही कर को सुनाया सो मैं 3-4 किताबां से। तो इनकी मशहूर ज़माना किताब अंसाबुल अशराफ में जिल्द नंबर 5 में एक हदीस पाक आती है। वो हदीस पाक इंशाअल्लाह मैं पढ़ता हूँ, सुनो हदीस पाक गौर से। हद्दसना खलफ अब्दुल वारिस बिन सईद बिन जुमहान अन सफ़ीनता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौलाहु उम्मे सलमा। ये जो है हदीस की सनद है। अब मैं जो पढ़ा आपके सामने ये हदीस की सनद, और ये निहायत ही मुख्तसर सनद। मुख्तसर किसे बोलते हैं तो इसमें जो रावी हदीस 2 से 3 ही छीन, यानी इमाम बलाजुरी जो हैं उलमाए मुतक़द्दमीन में से, मुताखिरीन में से न है। मुताखिरीन का तो आखिर के उलमा, मुतक़द्दमीन जो होती हैं उन ताबईन का ज़माना पाक होती हैं, उनकी जो हदीस उन्होंने रिवायत करती हैं इसमें ज़्यादा रावियाँ नहीं रहते,
اس میں زیادہ واسطے نہیں رہتے حدیث کے، تو کم واسطیاں کے واسطے اور کم واسطیاں سے جو حدیث صحابہ اکرام تک جا کو ملتے، صحابہ اکرام رسول اللہ سے سنے رہتی، وہ بہت اتھینٹک حدیث مانے جاتی ہے. اور یہ راویاں کے اوپر بھی ہمیں انشاءاللہ اس کی تشریح کرتی، یہ راویاں کون کرو. تو اور ان کی امام بلازوری کی وفات بھی 270 ہجری کے بعد ہوئی ہے، تو ان علماء متقدمین میں سے. اور انہوں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی کے ہم اثر زمانے میں تھے. سو والے بہت بڑے محدث، بہت بڑے انصاب الاشراف کا علم جاننے والے، یعنی جو اجداد کا جو نسب نامہ لکھتی ہیں اس کے بہت بڑے انہوں نصابہ. کیا بولوں ان کے بارے میں بہت کچھ ہے، لیکن ان کی جو حدیث روایت کری، اور یہ ان کے کتاب میں دوسرے کتابوں میں بھی روایت ہو کے حدیث، دوسرے طرق کے ساتھ روایت ہو کوئی حدیث. تو اس کی میں سند پڑھ ڈالیا. سند پڑھے کے بعد حدیث پاک آگے سنا رہوں میں. ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان جالسا فمر ابو سفیان علی بعیر ومعہ معاویہ واخ لہ. یہ حدیث کا عربی متن ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں. اقل. اس کے بعد سرکار دو عالم کے آگے جملے کیا ہوتی ہیں؟ احدہما یعقود البعیر والآخر یسوقہ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعن اللہ الحامل والمحمول والقائد والسائق. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے سو جملے، اور یہ اس کی سند جو ہے صحیح، اس کی جو سند ہے صحیح سند کے ساتھ روایت ہو کے سو حدیث ہے. تو میں چاہے تو یہ جو راوی حدیث ہے اس کی ان کے اوپر جرا کرنے کے، اس کی صحت کے اوپر اور ان کے اوپر بحث کرنے کے واسطے بھی ہمیں انشاءاللہ کتابوں سے حوالے نکال کو ہی. اور یہ جو سند ہے یہ بشرط شیخن صحیح سند ہے. کئی تو یہ جو راوی حدیث میں پڑھیا یہاں جو سند ہے یہ بخاری مسلم کی سند ہے. یہ راویان سے بخاری مسلم، حضرت امام بخاری ہو، حضرت امام مسلم ہو، ان سے بہت سے احادیث لے کو ہی دوسرے مسائل میں سے بھی، چاہے نماز کے ہو چاہے وضو کے ہو. یہ سند جو ہے بخاری مسلم کی سند، اسے کون بھی ضعیف قرار نہیں دے سکتا. انشاءاللہ یہ راویان کے اوپر ہم اب بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا ترجمہ کیا کہ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور حضرت ام سلمہ کے غلام، جو سرکار کے ازواج مطہرات میں سے ایک ازواج ہیں، ایک زوجہ ہیں سرکار کے، حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ ان کا نام، ان کے غلامی میں تھے. سکون حضرت سفینہ، اور انہوں صحابی رسول بھی، سرکار کی صحبت بھی ان کو نصیب ہو گئے. انہوں روایت کر رہی ہیں. سو کیا حضرت سفینہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو حدیث میں عربی متن پڑھا اس کا ترجمہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سے ابو سفیان اونٹ پر سے گزرا، اور اس کے ساتھ معاویہ اور اس کا بھائی تھا. یہ حضرت سفینہ روایت کر رہی ہیں. سو احادیث تھا. یہ ایک اونٹ سے آگے ہے، یعنی ان کا جانے کا انداز کے ساتھ آگے، تو اونٹ سے آگے اکلا شخص جا رہا، ایک اونٹ پر سوار ہے اور ایک اونٹ کے پیچھے ہے. مطلب ایک اونٹ پہ بیٹھا تھا، ایک اونٹ کو ہانک رہا تھا، ایک اونٹ کی لگام پکڑا ہوا تھا. یہ تین جنا ایسا جا رہے تھے نامہ کے ساتھ ہی. سو یہ حدیث پاک جو ہے پرٹیکولر بائی نیم کے ساتھ حدیث پاک ہے. سو یہ فلاں فلاں کے حساب سے نہیں ہے، یہ بائی نیم ہے. سو بائی نیم مینشن لانت کر کو ہی. سو اس میں تو رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا اللہ کی لعنت ہو جو اونٹ پر بیٹھا ہے اور اس کی لگام پکڑنے والے پر اور اس کے ہانکنے والے پر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا بول رہی ہیں؟ اونٹ پہ جو سوار ہے اس پر، اونٹ کو جو ہانک رہا یعنی اونٹ کو جو بھگا رہا اس پر، اور اونٹ کی جو لگام پکڑ کو ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کی اطاعت کرنے والے، رسول کی اطاعت کرنے والے، اول الامر کی اطاعت کرنے والے، یہ حدیث کی بھی اطاعت کرو. تمہیں یہ حدیث ہم نہ سنانے کی ضرورت نہیں تھی. ایسے صحیح سند کے ساتھ چاہے تو ہمیں سینکڑوں احادیث سنا سکتی ہیں اور اس کے راویوں پر بھی بحث کر سکتی ہیں مولا کے کرم سے. ہمیں کیا بھی عالم آنے میں بھی، لیکن ہمارا اندر ایک ذوق و شوق ہے
علم دین کو جاننے کے واسطے. ہمیں بھی علماء سے سب اسباق لے کو ہی، ہمیں بھی علماء سے سیکھ کو ہی، لیکن ہمارے جو علماء اکرام ہیں اہل سنت والجماعت کے، انہوں کیسے کہ تو انہوں معتدل شخصیات، انہوں نہ فتنے کی طرف لگ جاتی، نہ گمراہی، نہ خارجیت کی طرف لگ جاتی، نہ نازبیت کی طرف لگ جاتی. جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار صحابہ ہیں ان کا بھی ادب سکھاتی، اور اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل احادیث میں نقل ہو کو ہی صحیح سند کے ساتھ وہ بھی سمجھاتی ہم. تو یہ ان کی دلچسپی سے ہمیں اتنا جاننے کی کوشش کرے سو. ہمیں کیا بھی مدرسے پڑھے نہیں بھی، ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کر کو ہی سو، لیکن اللہ رسول کا کرم ہے، اہل بیت کا کرم ہے، دینداری سے ہم نہ بہت شغف ہے، بہت روحانیت ہے دینداری جاننے کے واسطے. آج یہ دینداری کے اوپر آج یہ دینداری جاننے کے بنا پہنچے آج ہمارے اوپر کمپلینٹاں کرے، ہمارے والد کے نام کے ساتھ لے کو مساجد میں ہمارا نام بیان کرے. کر لیں دے بھی اہل بیت علیہ السلام کی جو عشق ہے، ان کی مودت ہے، جو ان کی محبت ہے، جو ان کی اطاعت ہے، ہمارے سے پہلے ہمیں ان کے جو ہمارے بزرگاں ہیں، جو ہمارے صوفیاں ہیں، ان کے دھول کے برابر نہیں ہیں. ہمیں ان کے اوپر ایسے سے مظالم گزری جو آج علماء سو ہیں، آج جن کے کتاباں پڑھ کو عالمہ من کو ہیں، انہوں فاضلہ من کو ہیں، مفتیاں من کو ہیں، محدثہ من کو ہیں، آج ان کے قول و اقوال کو ماننے ریڈی نہیں انہوں سے بھی. اتنا نازبیت، اتنی خارجیت ان کے اندر جگہ کر ڈالی. اور یہ جو سنایا ترکمی انصاب الاشراف کا، اور یہ حدیث اور ایک کتاب میں نقل ہو کو ہے البحر الزخار المعروف مسند البزار میں کتاب کا نام، اور اس کے مصنف کو امام بزار، جلد نمبر 3 پیج نمبر 286 اس کا. تو میں سرچ کر لیو، میں کتاب کے جو نامہ بول رہا ہوں، جلد کے جو نامہ بول رہا ہوں، پیج کے نمبر جو PDF ملتی ہے، نہیں تو کتاباں بھی تمہیں کوشش کرے تو ہارڈ کاپی بھی مل جاتی ہے. تمہیں کوشش کرے تو سب ہوتا سو. تمہیں جو علماء سو ہیں ان کے باتیں سن لے گے تو اتنا مسگائڈ ہوتی گے، تو تمہیں اتنا مسگائڈ ہوتی گے تو بہت مسگائڈ ہو جاتی ہیں. وہ ہمیں بول نہیں سکتے وہ جو جملے. وہ یہ کتاب کا نام ہے. تو یہ بھی جی اس کی بھی جو سند ہے، اس کی بھی جو راویاں ہیں، انہوں پورے ثقہ راویاں انہوں، اس میں کون بھی مدلس نہیں، اس میں کون بھی ضعیف نہیں، اس میں کون بھی کذاب نہیں ہے. اور یہ راویاں کے اوپر جرا بھی حکم نہیں ہے. انہوں کون سے راویاں کو؟ تو بخاری مسلم کے راویاں، جو امام بخاری امام مسلم جو جن سے احادیث روایت کر کو ہیں وہ راویاں انہوں بشرط شیخین صحیح سند کے ساتھ روایت ہو کے سو حدیث مسند بزار میں بھی. اور ایک کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد. یہ کتاب میں بھی، یہ کتاب کس کی کہتو؟ امام حیثمی، ان کا پورا نام امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ. ان کا پورا نام کیا کہتو؟ الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر الحیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہت بڑے محدث. تمہیں ان کی کتاباں پڑھے تو کتاب کے ساتھ ان کے محدثین کا انٹروڈکشن بھی رہتا، دین کے واسطے انہوں کیا کیا خدمات دے کو ہیں، کیا کیا قربانیاں دے کو ہیں. انشاءاللہ پڑھے تو معلوم ہوتا. اگرچہ وہ سب چیزیں ہمیں بول لگ بیٹھے تو ویڈیو بہت طویل ہو جاتا. ہمیں پن ٹو پوائنٹ بات کرنی سو، جو مقصد ہے ہوتا بات کرنی سو. دیکھو یہ کتاب میں بھی یہ حدیث روایت ہو کو ہیں، اور اس کے راویاں آپ کو پورے ثقہ راویاں، ان کی وثاقت میں کوئی بھی شک نہیں ہے. کون سا محدث بھی ان کی وثاقت میں شک کر کو نہیں ہے. انشاءاللہ ذرہ یہ علمی گفتگو ہو رہی ہے، یہ علمی گفتگو کرنا ضروری ہے. کئی کو کہتا آج ماحول کیا ہے، مطلب ہمیں جا وہ حدیث پیش کرے گا تو کون تبھی ہمارے عوام الناس میں سے ایک بھولا والا انسان حضرت انہوں ایسی حدیث پیش کر رہی نا، ایک کچک جملہ نے وہ ضعیف حدیث جی وہ کتی ضعیف حدیث اٹھا لے گا کو ویسے ہمیں بلا کے اٹھا لے جا. اگرچہ ضعیف حدیث ثابت کردہ لے گا تو ہمیں معاویہ بن ابو سفیان کے تعلق سے کیا بیچ بولنے کا چھوڑ ڈالتی. ہمیں کیا بیچ بولتے نہیں. ہمیں بھی اب ہمارے اوپر تمہیں شیعہ کے، رافضی کے، گمراہی کے سب بھی فتوے لگا ڈالے، صلح کلی کے فتوے لگا ڈالے، کامل و فتوے لگا ڈالے. اگرچہ تمہیں واقعی رسول اللہ کے منبر کا حق ادا کر رہی، جو رسول اللہ کے مدارس میں تمہیں علم حاصل کر کو نکلے، اگرچہ واقعی اس کا حق ادا کرنا کو تو یہ محدثین کے کتاباں پڑھ کو تمہیں علماء بن کو ہی خیال رندے. درس نظامی جو کرتی ہیں محدثین کی کتاباں بھی پڑھاتی ہیں، بخاری شریف کا دورہ بھی کراتی ہیں. اس میں امام بخاری کا ایک باب ہے، کیا باب کا تو ان کی کتاب شریف میں، بخاری شریف میں کیا باب کا تو ان کا
ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بخاری کا درجہ ہمارا اہل سنت والجماعت میں الصحاح بعد القرآن کر کو، یعنی قرآن کے بعد اگرچہ کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف کر کو بہت سے محدثین کا ایک قول ہے، اجماع ہے اہل سنت الجماعت کا۔ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد اگرچہ کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ تو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک باب بنتی، وہ باب کا نام کیا کرتو؟ کتاب فضائل الاصحاب، یہ باب کا نام ہے۔ وہ جو حدیث کی کتاب ہے اس میں ایک باب بنتی، وہ باب میں ہر ایک صحابی کی شان بیان کرنا کو تو امام بخاری، جیسے حضرت طلحہ ہو فضائل طلحہ کر کو بولتے، حضرت زبیر ہو فضائل زبیر کر کو بولتے، حضرت ابو بکر ہو فضائل حضرت ابو بکر کر کو بولتے، حضرت عمر ہو فضائل حضرت عمر کر کو بولتے، بس فضائل حضرت عثمان کر کو بولتے، بس فضائل حضرت علی ابن ابی طالب کر کو بولتے، فضائل حضرت سلمان فارسی کر کو بولتے۔ ہر صحابی کے آگے حضرت امام بخاری لفظ فضائل، لفظ مناقب کا لفظ لگا کوئی، لیکن جب معاویہ بن ابو سفیان کا چرچا آتا تو اس کے سامنے ذکر معاویہ کر کو بولتی۔ یہ ہماری عوام الناس ذرا غور کرو، میں کتاب کا تم نہ اس کا مقام و مرتبہ کتاب کا ہمارا اہل سنت الجماعت میں بخاری شریف کا کیا ہے وہ بھی سنا دلیا میں تم نہ، اور یہ کتاب کی ایک شرح لکھو ہی، فتح الباری شرح صحیح البخاری کر کو۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اگرچہ بخاری شریف کی سب سے معتبر مستند جید شرح کون سی تبھی موجود ہے کہ تو سب سے پہلے نمبر پہ آتی ہے سو فتح الباری شرح صحیح البخاری، اس کے بعد بھی شرح محدثین لکھو ہی، لیکن اول نمبر اول درجے پہ آتے ہیں سو بخاری شریف کی شرح میں کتبی مشہور زمانہ کتاب ہے کہ تو فتح الباری، جس کے مصنف ہے الحافظ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے محدثین جو بخاری شریف کی شرح بیان کر کو ہی، تشریح لکھو ہی احادیث کی۔ تو انہوں حافظ امام ابن حجر عسقلانی ذکر معاویہ کے باب میں ایک روایت لاتی، وہ روایت تم نا الموضوعات میں ابی الفرج ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لاگو ہیں۔ وہ روایت کون سی کو تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت احمد ابن حنبل جو ہیں انہوں محتاج تعارف نہیں، انہوں اہل سنت والجماعت میں اتنے بڑے محدث کو تو ان کے پائے کا محدث ان کے زمانے میں کون بھی ان کا ثانی نہیں تھا۔ انہوں امام بخاری کے استاد، امام مسلم کے استاد، امام داؤد کے استاد، امام نسائی کے استاد، انہوں امام اسحاق بن راہوے جو بخاری مسلم کے استاد ہیں ان کے بھی استاد انہوں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جنہوں حنبلی مسلک کے امام انہوں، اور حدیث میں ان کی نظر، ان کی وساقت، ان کا جو تحقیق کا مادہ تھا ان کے دور میں کون بھی ان کا ثانی نہیں تھا علم الحدیث میں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور امام احمد بن حنبل مسلک کی حنبلی مسلک کے بھی امام انہوں، جیسا ہمیں امام اعظم کے جو مقلدین ہیں ہمیں، ویسا ان کے مقلدین کون کیا کہلاتی ہیں تو حنبلی، جیسا ہمیں حنفی کہلاتی انہوں حنبلی کہلاتی، اور انہوں حدیث کے سب سے بڑے امام بھی، اور انہوں محتاج تعارف نہیں حدیث کے میدان میں محدثین واقعی ان کا بلند و مرتبہ، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے بخوبی جانتی محدثین، ہمیں سمجھانے کی کوشش نہیں محدثین سمجھا دلی۔ انہوں کیا بولتی ہیں کہ تو ان کے ایک بیٹے تھیں عبداللہ ابن احمد بن حنبل کر کو، ان کے ابا ان کے بیٹے کا نام عبداللہ کر کو، انہوں یہ کون لارین سو روایت حضرت حافظ امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ روایت الموضوعات میں ابی الفرج ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لاکھوں ہیں، اور سے دیگر کتابوں میں بھی ہے، یہ سب سنانے کو بیٹھنے ہوتا نہیں، جو معتبر جو جید جو مستند کتابیں ہیں وہ سنا رہوں سو میں انشاءاللہ ہمارے بھائیاں عوام الناس میں سنتی یہ علمی ویڈیو ہو رہا، ذرا سنو اس میں۔ انہوں کیا بول رہی ہیں کہ تو حضرت عبداللہ کو پوچھتی ان کے ابا کنے، کس کنے؟ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کنے بولتی ہیں، اے ابا جان میں دیکھ رہا ہوں آپ حضرت علی علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کون کچھ نہیں سوئے، ان کے فرزند ان کے بیٹے حضرت عبداللہ انہوں بھی محدثی چیز، ان کے ابا کنے پوچھ رہی تمہیں ان کے تعلق سے تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل ذرا خود منڈی جھکا لیتی ہیں سر،
ایک آہ کھینچ کو, ایک افسوس کر کو منڈی چکا لیتی اور اپنے بیٹے کو فرماتی, اے عبداللہ, لوگوں نے چاہا کہ حضرت علی علیہ السلام میں, حضرت علی علیہ السلام کے تعلق سے نقص نکالا جائے, عیب نکالا جائے, ان کے کردار میں کوئی دھبا نکالا جائے. کون جو بغض رکھ لگو تھے مولا علی علیہ السلام کا, بہت کوشش کرے انہوں مولا علی علیہ السلام میں کیا تبھی نقص نکالنا, کیا تبھی عیب نکالنا, ان کے کردار میں کیا تبھی دھبا نکالنا. اگر کو یہ کون جملے بول رہی سو, تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بول رہی سو. لیکن بہت کوششوں کے باوجود یہ کر نہ سکے, نہ نکال سکے, عیب نکال نہیں سکے. تو اس سے مولا کائنات کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے. دشمن مولا کائنات کی ذات سے عیب نہیں نکال سکے. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ تو صحابہ جو ہی معصوم نہیں, صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے, یہ بشری تقاضا ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت میں معصومین کا عقیدہ رکھو ہی سو کو تو محدثین کی جو یہ ہے انبیاء اور فرشتیاں کے تعلق سے معصومین کا عقیدہ رکھیں سو. یہاں حضرت امام احمد ابن حنبل کیا نکال رہی ہیں, دشمنان تک امام علی علیہ السلام کی ذات میں نقص نہیں نکال سکے, عیب نہیں نکال سکے, ان کے کردار میں دھبا نہیں نکال سکے. تو یہ نہیں نکال سکے نا, یہ دشمنان کیا کرے, ایک شخص کے پاس گئے. وہ شخص کون کو, تو معاویہ بن ابو سفیان, جو پہلے سے ان سے جنگیں کر چکا تھا, ان کی دشمنی میں آ چکا تھا. یہ کون روایت کر رہی سو ذرا خیال رکھنا, میں بار بار بول رہا ہوں, حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب تمہارے اندر واقعی دم خم ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل پہ لگو فتویٰ شیار افزی کا. کیا بولتی ہیں, معاویہ ان سے جنگیں کر چکا تھا, لہٰذا معاویہ کو انہوں سپورٹ کرے, اور معاویہ کے فضائل میں جھوٹی احادیث گڑنا شروع کر دی. آج ہمارے نامہ انونس کردال کو مساجد کے ممبر آمپو, جو رسول اللہ کا ممبر ہے, جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار جانثاران صحابہ کا ذکر ہونا, اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہونا, آج جو اسلام کے اندر حساس شخصیات ہیں ان کا ذکر کر رہی, بنو امیہ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آج بہت زیادہ کتنے احادیث میں سنوں تم نا, انشاءاللہ اس کے بعد بھی ویڈیوز بناتی ہیں. میں خالی ایک حدیث پہ یہ تشریح کر لے کو جا رہا ہوں. انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں جو مذمت میں, جو معاویہ بن ابو سفیان کے تعلق سے جو اس کے کارنامے ہیں, اس کی مذمت آپ کو ہے, انشاءاللہ وہ سنانے کے واسطے ایک وقتش نہیں ہے ہمارے پاس. کتنے احادیث ہیں. اور ہم نے خلفائے راشدین کے گستاخان کر کو عوام میں ایک پکارا اٹھا کو ہی. خلفائے راشدین کا اصل میں گستاخ کون کر تو, جو معاویہ بن ابو سفیان کا دفاع کر رہی ہیں, انہوں اصل میں خلفائے راشدین کے گستاخ. بخاری شریف نکالو, بخاری شریف تمہیں نکالو, بخاری شریف میں دیکھو حدیث, حضرت عبداللہ ابن عمر سامنے بیٹھے رہتی, معاویہ بن ابو سفیان نے ممبر پر چڑھ کو بولتا, تجھ سے اور تیرے باپ سے خلافت کا حقدار میں ہوں کر کو بولتا. کیا بات ہے. تو حضرت عمر کے نام پر جو چندے لے رہی ہیں آج, حضرت عمر کے نام کے جو قصیدے سنا رہی ہیں آج, ان کو یہ لمحہ فکری کیا کو تو معاویہ بن ابو سفیان کے جملیاں پر غور کرو تم. حضرت عمر کو کیا بول رہا ہے, حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار میں کرا, حالانکہ حضرت عمر ہی سے گورنری پیش کرے. سو اس کے دل میں حضرت عمر کا بغض ہے, حضرت ابو بکر کا بغض ہے, حضرت علی علیہ السلام کا بغض ہے. بخاری شریف اٹھو, کھول کو دیکھو, ذرہ ہوش کے ناخن لیو, تمہیں معلوم ہوتا تم نا. آج ہمارے عوام الناس کا دین کان تک محدود ہے کہ تو علماء کی چوکٹ تک, ایک فاتحہ دلانا علماء کی چوکٹ, کون سے مسائل پوچھنا علماء کی چوکٹ. اپنے طرف سے بھی علماء کی مدد لے کو, کتاب سے دیکھ کو, مطالعہ کر کو دین جاننے کی کوشش کرو, عقل سلیم سے قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگرچہ تمہیں واقعی رسول اللہ کے امتی ہیں تو صحیح طور پر دین جاننے کی کوشش کرے تو تم نے اللہ اور رسول کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے. دین ہمارا کیا بھی مشکل نہیں, بھی بہت آسان کر کو گئی. بزرگان دین, صوفیہ اکرام, محدثین, سرکار دو عالم کے احادیث یہ ہیں, آج ہمیں سنتے نہیں اور ہم نے دلچسپی نہیں ہے. ہم نہ کیا کرتے, عالم ہم نہ گڑے میں کود ڈال کو تو ہمیں جا کود ڈال رہی ہیں. عالم صحیح غلط کیا بھی دیکھ رہے ہیں, انہوں حضرت مدرسے میں پڑھی نہ بھی انہوں صحیح بول رہی کر کو سمجھ لیتی ہیں. لیکن یہ کتاباں میں جو ہے یہ بھی کیا بھی غلط نہیں ہے نا بھی, یہ کتاباں پڑھ کو حضرت نہ علماء بن کو ہی سو. ہمیں یہاں مقصد کیا کر تو کون سے بھی حضرت کی گستاخی کرنے بیٹھے نہیں, ہمیں کس کی بھی عزت اتارنے بیٹھے نہیں ہیں. ہمیں پہلے جو بول ڈالے علماء میں اچھے بھی ہیں خراب بھی ہیں.
آج اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھنے کو اندر نازبیت خارجیت بسا لی آج. حضرت آج ہمیں بہت سے میں حدیث سنا سکتا ہوں, یہ خالی لعنت کی حدیث. دیکھو یہ اولی عطا اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو کے فرمان کے مطابق. اگرچہ کوئی مومن ہے, سنانے کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں اتنا بڑا مسگائڈ کرے عوام کو, مس انفارمیشن دیا انہوں عوام کو, اور ہم نا انہوں آڑا تیرا پریشر دلا کو عوام کو جمع کو ایف آئی آر کراتی, انہوں سیکشنز دلاتی. دلان دے بھی اللہ رسول دیکھ رہا, اللہ رسول حقیقت جاننے والا. ہم نا کیا بھی فرق پڑتا نہیں بھی, ہمیں کیا بھی لڑکو جا کو, کس کا تب مرڈر کر کو, کس کا تبھی حق مار لے کو جا کو, ہمیں کیس دلا لینے بھی. ہمیں دین کے معاملے پر اگرچہ واقعی ان کے اندر دم خم رہتا تو 7 سال سے معاملات چلے کو آ رہی نا. آج کیا بھی نئی لعنت بھیجے نہیں ہمیں, 7 سال سے بھیج لے کو چاہ رہے تھے نا, کیوں ان کے اندر دم خم نہیں تھا, ان کے اندر غیرت مرگی تھی ان کے اندر. اور ایک چھوٹی بات کر ڈالتا ہوں, آج انہوں حسن کے اندر کیا کرے, زندگی بھر جن کو کفر کے فتوے دینے کو آتے تھے, جن کے ہاتھ کا کھانا کھانا نہیں کرتے, جن کا ذبیحہ کھانا نہیں حرام کرتے تھے, جن کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تھی کرتے تھے, یہ دیکھو ہمیں اسے گواہی. جو سرکار دو عالم کے گستاخیاں ہوئے, قباء مسجد میں میٹنگ ہوتی تھی مسلم وکوٹا کے نام سے. یہاں کیا ہوتا تھا تو پورے تبلیغ کے علماء بھی آتے تھے, جماعت اسلام کے علماء بھی آتے تھے, اور دوسرے فرقے کے یہ کچک فرقے کے علماء آتے نہیں تھے. کون سی کو تو بریلوی جماعت کے. ہمیں خود وہ میٹنگ میں موجود ہیں, ہمیں اس کے گواہ. ان کو پوچھتے تو کیا بولتے تھے, ہمیں علیحدہ کر لیتے. جنہوں رسول کے نام پہ یک ہوئی نہیں, رسول کی گستاخی کے نام پہ یک ہوئی نہیں, علی علیہ السلام کے دشمن کے نام پہ یک ہو گیا جن. تو اس کا اندازہ عوام الناس ہماری کر سکتی ہے. حضرت عائشہ کے گستاخی کے نام پہ یک ہوئی نہیں انہوں. آج معاویہ بن ابو سفیان کے نام پہ جو حساس شخصیت ہے اسلام میں, جو فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والا ہے, قرآن ان کو مخاطب کیا کرتا سو طلقاء سے. طلقاء کا مطلب کیا کرتا, آزاد کردہ غلام. ان کو آزاد کر ڈالے ان کو. اور اس کی تفصیل بہت کچھ ہے اس کی بولنے کا آگے تو, لیکن ویڈیو لمبا ہو جاتا. آج انہوں اتحاد کرے. ہمارا ایک سوال ہے, اگرچہ انہوں تبلیغ علماء کے تبلیغ علماء بھی کیا بولتی ہیں, چند جزیات کے اختلاف ہی سور کو, کیسے جزیات کے اختلاف, کیسے مسائل کے اختلاف ہوئے. تمہارا مسئلہ ہے سو کفر و ایمان کا, تو میں ان کو کافران بولتی ہوں, تم نہ کافران بولتی. کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, پیش کرتی, اور ہمیں انشاءاللہ بریلوی جماعت کے جو بھی گستاخیاں ہیں پورے انشاءاللہ عوام کے سامنے واضح کرتی. یہ انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے, ہمیں کرتی چاہیے. انہوں رسول کون گستاخاں اصل میں سرکار دو عالم کے صحابہ کے گستاخاں عوام طے کریں دے, ان کے کتابوں سے انشاءاللہ ہمیں حوالے دیتی. ہم نہ کیس واسے بھی کیا بھی ٹینشن نہیں, انشاءاللہ اللہ رسول دیکھنے والا ہے, اللہ رسول صحیح فیصلہ کرنے والا ہے. ہم نہ اللہ رسول کی ذات پر بھروسہ ہے, جو حضور کے جانثاران صحابہ ہیں, وفادار صحابہ ہیں, ان کے اہل بیت ہیں, ان کے اوپر بھروسہ ہے سمنا. حضرتان کو دیکھ کو کون بھی ایمان لینی بھی, رسول اللہ کے باتاں سن کو ایمان لا کو ہی سو ادمیاں. رسول اللہ کا عشق دل میں رہا تو نجات ہوتی ہے, سو حضرت کا عشق رہا تو نجات نہیں ہوتی. اہل بیت علیہ السلام کا عشق رہا تو نجات ہوتی ہے. آج سخت ضرورت ہے زمانے کے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے واسطے بیان کرنے کی. آج انہوں ان کے دشمنان کے فضائل بیان کرتی, مولا کائنات کے مقابلے میں مولا کائنات کے دشمنان کو لاتی. حضرت ان کے اندر واقعی دم خم ہے کہ تو حضرت عمار کی شہادت بیان کریں دے, حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد ابن ابو بکر کی شہادت بیان کریں دے, حضرت ابو بکر کے اور ایک بیٹے حضرت عبد الرحمن کی شہادت بیان کریں دے. انہوں سے بھی کیسا ان کی سے بھی حضرت حجر بن ندی جو سابقون الاولون صحابہ میں جن کا شمار ہوتا, ان کو کیا ظالمانہ طریقے سے شہید کر ڈالے, ان کا شہادت بیان کریں دے. رسول اللہ کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن پاک علیہ السلام کی شہادت بیان کریں دے. پول کھل جاتی ہے سب باتاں ملا لے کر, تو پوری پول کھل جاتی ہے. ہمیں عوام سے ایک کچک ریکویسٹ کر لینا چاہ رہی ہیں, حق کو جاننے کی کوشش کرو. دیکھو حق جو ہے کبھی بھی کڑوا چھڑتا سو, لیکن حق کے اوپر باطل ٹیمپرری جیت سکتا, لیکن دائمی فتح نہیں ہوتی. قرآن پاک کی آیت ہے, وزاحق الحق جال حق وزاحق الباطل, جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہے کہ تو ہم نے گناہ گاروں کو ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ جم کے گناہ کرے, اور ہماری پکڑ بہت سخت ہے. اور اللہ فاسقوں سے
منافقوں سے محبت نہیں رکھتا. اگر میں آیت کا ہو بہو ترجمہ نہیں بول رہا, آیت کا مفہوم بول رہا ہوں انشاءاللہ وہ دوسرے ویڈیو میں آیت کون سے سورہ میں آتے ہیں, سو پارا نمبر کے تھا, آیت نمبر کے پوری انشاءاللہ اس کی تفسیر کے ساتھ انہیں وضاحت کریں گے. میں سمجھانے کے لحاظ سے سمجھانے کی مثال دیا سو میں تمہیں. عوام جو ہے حق جاننے کی کوشش کرو. آج کو بھی دیکھو, لاسٹ میں بات بول کو ختم کروں, آج کو بھی ہمارا موقف کیا ہے کہ تو معاویہ کے بارے میں کف لسان کرنے کا رہا کہ تو ہمیں آج کو بھی راضی ہیں بھی. تمہیں معاویہ کو صحابی تبھی مان لو, نبی تبھی مان لو, اپنا امام تبھی مان لو, ہمنا کیا بھی حرج نہیں ہے. لیکن عوام الناس میں اللہ رسول کا واسطہ تم نہ یہ حساس معاملات لے لے کا کو دالونوں کو, اگرچہ تمہیں یہ کرتی گا تو تمہارے بریلوی جماعت کے گستاخاں اصل میں کون, رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخاں کون, دوسرے فرقیاں کو کافر کا فتویٰ دینے والے کون, مسلمانوں کو خود جنہوں نماز پڑھ رہی, رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہی, جنہوں سنتوں پہ عمل کر رہی, ان کو کافر کا فتویٰ دینے والے کون, یہ سب ہمیں وضاحت کرنا پڑتا ہے عوام کے سامنے. یہ سب واضح کرتی ہیں, ہمیں چھوڑتے نہیں. ہمیں کئی کو تو تمہیں ہمارا کیا بھی بچے نہیں بھی, ہمارے والد کے نام کے ساتھ مساجد میں ہمارا نام والے کو بیان کرنا کہ تو ہمارے گھرام پہ کیا گزری, ہمارے اوپر کیا گزری, یہ اللہ رسول دیکھ رہا. ہمیں پھر بھی صبر کر لے کوئی. کئی کو تو ہمیں مولا امام حسین پاک علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. مولا حسین صبر کرے, اس کی دھول کے برابر بھی ہمارا صبر نہیں ہے, ہمیں وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں جن کو مان رہی ہیں ان کا تھوڑا نہ تھوڑا خلق عظیم ہمیں اپنانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمیں تمہیں نفرت کے بنا پو دیکھو, 4 ائمہ جو گزرے, شافعی, مالکی, حنبلی, جو حنفی گزرے, ان میں ایک قول ہے مشہور ہے. کیا قول کا تو وہ انشاءاللہ وہ کتاب سے انشاءاللہ اس کا حوالہ نکال کو میں بولتا ہوں. کیا ہے کہ تو انہوں ایک فتویٰ دیکھو ہی, علمی اختلاف جو ہے امت میں رحمت ہے. کر کو کیا بھی نفرت نہ ہے بھی علمی اختلاف, اگرچہ احادیث کون سی طبی غلط دکھ رہی ہے کہ تو اس کی تشریح پڑھنے کی کوشش کرو, اس کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرو. کئی کو تو محدثین پورے صحیح سند کے ساتھ احادیث روایت کر کو نہیں پورے کتابہ میں, اس میں ضعیف بھی ہیں, من گھڑت بھی ہیں, موضوع بھی ہیں, مرسل ہیں, منقطع ہیں, مرفوع احادیث ہیں. یہ سب جاننے کی کوشش کرو. یہ کون سا بھی بڑا علم کا خزانہ نہ ہے, جاننے ہوتا نہیں. کر کو تم ایک کام کو گئے تو 2-3 سال تو اس کے اوپر توجہ دے گا تو کام کے تمہیں پوری مہارت حاصل کر لیتی. یہ چیز بھی ہوتا ہے بھی. اب عالماں کیا بولتی ہیں کہ تو تمہیں ان کے کتاباں پڑھنا نہیں, ان کے کتاباں پڑھنا نہیں, گمراہ ہو جاتی ہیں, ان کے پیچھے جانا نہیں, گمراہ ہو جاتی ہیں, ان کے پیچھے جانا نہیں, گمراہ ہو جاتی ہیں. پوری زندگی تمہاری ڈیپینڈیبل ہے بھی, سیلف ڈیپینڈنٹ تمہیں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے عقل سلیم دیکھو ہے, عقل سلیم کو یوز کرنے کی کوشش کرو. تمہیں ہم نہ کیا بھی ہے معاویہ بن ابو سفیان کے مذمتاں بیان کرنے کا شوق نہیں ہے. ہم نام بھی لینا ہمیں پسند نہیں کرتے. لیکن ہمارا موقف جو ہے, جنہوں صحابی مان لیندے بھی, ہمارا کیا بھی اعتراض نہیں ہے. لیکن عوام الناس کے اندر یہ معاملات لا کو ڈالو نہ کو بھی, کف لسان کر لیو, تمہیں ان کے عرصہ منا لیو, کیا تبھی کر لیو, اپنے دائرے کے اندر کر لیو. قوم کے مساجد کے اندر تمہیں ایسے لے لے کا کو ڈالے گا تو تمہیں ایسے معاملات, مساجد کیا تمہیں اپنی جاگیر سمجھ لیں گی. یہ قوم کا سرمایہ بھی ہے مساجد, جہاں سے اللہ اور رسول, اس کے وفادار صحابہ اور ان کے اہل بیت کا ذکر ہونا, آج وہاں سے نہیں ہو رہا وہ چیز. اس کا افسوس ہے. ہم نا اس کا افسوس ہے. یہ وجہ سے ہمیں آگ کو ایسا ویڈیو کے سامنے بیٹھ کو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سنانے کی کوشش کرے سو. ہمیں بھی بچپن میں حسن میں پیدا ہوئے سو, حسن میں بڑے سو. علماء اکرام سے جو یوٹیوب میں آج ہمیں جو بڑے بڑے علماء اکرام جو ورلڈ وائڈ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کر رہی ہیں, ہمیں ہمارے حضرتوں کے منہ سے سن کچھ نہیں. وہ اتنی بڑی حدیث پاک ہے, اے علی تیرا مقام وہی ہے میرے نزدیک جو موسیٰ کے لیے ہارون کا تھا, لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ کتنی بڑی حدیث پاک ہے, یہ ہمیں ہمارے علماء کے منہ سے سنیں گے. اور حدیث پاک کنز الاموال میں کیا آتے ہیں, علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. یہ حدیث پاک ہمارے علماء کے منہ سے سنے نہیں ہمیں. اور ایک بھی حدیث پاک ہے, ساری اولاد آدم ایک طرف ہو جائے, میرا علی تنہا ایک طرف کھڑا ہو, اگر نجات چاہتے ہو تو علی کے پیچھے ہو جاؤ, علی کی طرف ہو جاؤ. سرکار دو عالم کا فرمان مبارک ہے. اور سرکار دو عالم کیا بولتی ہیں, ہر کوئی حق کا طلبگار ہے, ہر کوئی حق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا سو. لیکن سرکار دو عالم کے جملے مولا کائنات کے شان میں کیا ہیں کہ تو علی جدھر جدھر جائے گا حق اس کے پیچھے پیچھے جائے گا.
چاہے اولیاء ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے صوفیاء ہو، چاہے تابعین ہو، چاہے تبع تابعین ہو، چاہے صالحون ہو، ہر کوئی حق کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا سو، لیکن مولا کائنات کا مقام و مرتبہ سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے یہ ہے کہ حق علی کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ اے اللہ علی جدھر جدھر جائے گا حق کو اس کی طرف موڑ دے۔ بہت لمبا ہو جاتا، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے ہمیں جو کم ظرفہ ہمیں یتے احادیث سنا سکتی ہیں تو مولا کائنات کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں، رسول اللہ کے وفادار صحابہ کی شان، حضرت عمار کے بارے میں یتے پیارے احادیث ہیں، حضرت عمار کے قربانیاں کو تمہیں یاد کر لیا تو خون کے آنسو روتی ہیں تم۔ میں انشاءاللہ آخری ایک حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں سنا کوئی ویڈیو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد بھی اگرچہ ضرورت پڑی تفصیلات کے واسطے اور ایک ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمار کے تعلق سے سرکار دو عالم کیا فرماتی ہیں تو ابو جہل کیا کرتا کہ تو حضرت عمار کو معاذ اللہ استغفر اللہ تو محمد کو جھوٹا بول کر کو حضرت ابو جہل کیا بولتا، استغفر اللہ معاذ اللہ، ابو جہل حضرت عمار کو بولتا تجھے میں بخش ڈالتا ہوں، تیری جان بخش ڈالتا ہوں میرے کو۔ حضرت عمار نہیں مانتے تو حضرت عمار کو کیا کرتا کہ تو نیچے سے انگار ڈال کو اس کے اوپر گرم چپڑی رکھ ڈال کو حضرت عمار علیہ السلام کو برہانہ کر ڈال کو وہ چپڑی کے اوپر سلا ڈالتا۔ یہ منظر یاد کرے تو آنسو آ جاتی ہیں۔ تو حضرت عمار وہ گرمی کی تپش سے حضرت عمار جو ہیں ان کا جو چمڑا تھا کیا بولو، حضرت عمار کی جو سکن تھی وہ گرمی کی وجہ سے پگھل کو، چربی تک پگھل کو، ہڈاں دکھنے کا شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے رہتی، حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں رہتی۔ جب سرکار دو عالم کے زبان مبارک سے ایک جملہ نکلتا، ہر کسی کا ایمان اس کے دل تک محدود ہے، ہر کسی کا ایمان اس کے دل تک محدود ہے، لیکن میرے عمار کا ایمان اس کے خون میں، اس کے نسوں میں، اس کے ریشوں میں تک سرایت کر گیا ہے۔ حضرت عمار کی اتنی بڑی شان، اور سرکار دو عالم کی حدیث بھی ہے ایک، جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے، سب جنت کو جانے کی مشتاق ہیں، سب جنت کی خواہش کر رہی ہیں، ہمیں جنتی ہو جانا، ہمیں جہنم کو جانے کا نک کو، ہمیں گناہ سے بچیں، لیکن جنت جس کے دیدار کی مشتاق ہے تو وہ حضرت عمار کا نام بھی آتا اس میں، حضرت سلمان کا آتا، حضرت عمار کا آتا، حضرت مقداد کا آتا، مولا کائنات کا آتا۔ یہ 4 شخصان کی جنت مشتاق، جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے اس میں حضرت عمار علیہ السلام ایک۔ تمہیں پڑھو بھی بخاری شریف کھولو، اے عمار میں دیکھ رہا ہوں، سب بھی ایک ایک اینٹ اٹھائے تو حضرت عمار 2 اینٹاں اٹھا لگے سو مسجد نبوی میں، ان کے گال مبارک پر جو گرد لگی رہتی ہے سرکار دو عالم اپنے گال مبارک سے جھاڑتی، وہ ہاتھ سے نہ اپنا گال لگا کو حضرت عمار کی گرد صاف کرتی۔ سرکار دو عالم حضرت عمار کی طرف افسوس بھری نگاہ سے دیکھ کو بولتی، ہائے عمار میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ کون بھی ہے جماعت سے؟ دیکھو دیکھو حضرت عمار کب شہید ہوئے سو، آج بہانے بناتی ہیں، اجتہادی خطا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہمیں بات کرتی، محدثین محدثین کی آرا کیا ہے، صفین کے تعلق سے، مولا کائنات کے باغیان کے تعلق سے محدثین کی آرا کیا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیل سے ویڈیو بناتی ہیں ہمیں، انشاءاللہ پرانے بھی ویڈیوز بنا کو ہی ہمیں۔ آج امام حسن کی صلح کی آڑ لے کو تمہیں نہیں ہونے کے باتاں کرتی ہیں، تمہارے اندر واقعی میں دم خم ہے کہ تو امام حسن پاک علیہ السلام صلح کرنے سے پہلے شرائط کیا کیا طے کرے تھے وہ بیان کرو امت کے سامنے، تمہاری حقیقت ادمیان کے سامنے کھل جاتی ہے۔ ہاں صلح حسن ہوتا ہے، آج کون کی بہت بڑا بولتا جس سے امام حسن صلح کر ڈالے اس سے ہماری جنگ نہیں، جس سے حسین صلح نہیں کرے اس سے ہماری جنگ کر کو، مولا علی جس سے صلح نہیں کرے اس سے، اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ ہاں جس کے تعلق سے مولا علی، حدیث میں آتا ہر فجر کی نماز کے بعد مولا کائنات قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔ اگر کسی کو اس کے سب بھی ریفرنسز ہونا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جتنے بھی باتاں بول رہا ہوں یہ پورے کتاباں ہمارے پاس موجود ہیں، کتاباں دیکھو بھیجتی ہمیں، جا کو تمہارے پیارے حضرتان کے پاس تمہیں پوچھو یہ سب چیزاں، ہمیں اپنی طرف سے بول رہی نہیں بھی، ہمارا شوق نہیں ہے بولنے کا یہ سبھی، لیکن تمہیں حق کے سامنے باطل کو لا کو بیان کرے گا تو اہل بیت علیہ السلام کو چاہنے والیاں کا، رسول اللہ کے وفادار صحابیاں کو چاہنے والیاں کا پیٹ جلتا، سینہ جلتا، ان کے ساتھ جو غداری کر کو ہی، جو صحابہ اکرام کا قاتل ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کا قاتل، اسے تمہیں دفاع کر رہی سو۔ وہ یہاں بنکو جیسا بھی ایک اس میں وضاحت دی ہے ان عوام کے بیچ میں، کیا کر کو بولے تو
اب ان کو معاویہ کے بارے میں کیا ہے کر کو بولے تو سینہ جلتا ہے. اب یہ جو سینہ جلتا ہمیں بھی کیا ہے کر کو بولے تو عاشقانہ اہل بیت ہمارا سینہ جلتا نہیں, بے شک بہت زیادہ جلتا ہے. اتنے فضائل رکھلے کو کیا ہیں, اتنے جھوٹے حدیثاں پیش کرنا کر کو بولے بے شک ہم نہ معاویہ سے کیا بھی لین دین اتنی ہے. ہمارا کیا ہے, ہمیں فضائل کے ویڈیو کے اوپر بنے کر ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے, قیامت ختم ہو جاتی ہے, مولا علی علیہ السلام کے فضائل ختم نہیں ہوتے ہیں. ہم نہ بولنے کا, اب یہ دشمنوں کا نام لینا, تذکرہ کرنا بھی ہم نہ پسند نہیں, یہ مجبوراً ہم نہ ویڈیو بنانا پڑا. بند کرو یہ معاملات, یہ بند کر دیں. ہماری اور سے کیا ہے کر کو بولے تو ہمیں کبھی بھی اپنی اور سے ہمیں بولنے گے نہیں. جب انہوں جھوٹے فضائل بول رہی تو ہمیں اس کا کیا ہے کر کو بولے خلاصہ کرنا پڑتا ہے. انشاءاللہ عوام بھی سمجھدار ہے, آج بیوقوف کون بھی نہیں. اب کیا ہم نہ ایک جاہلانہ اعتراض لگا لے کر کو بولے تو آج کل انہوں پینٹاں شرٹاں پہلے کو رہنے والے انہوں کیا بولتی بھی ہمیں کیا حضرتان سے بڑھ گئے کہ انہوں کر کو بول کو. لیکن کیا ہے کر کو بولے تو بے شک ہمیں حضرتان سے بڑے نہیں, ان سے زیادہ ہم نہ علم بھی نہیں ہے, کیا بھی نہیں ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. لیکن جس جگہ سے انہوں علم حاصل کر کو ہی جو محدثاں بول کو ہی ہمیں وہ کتاباں پیش کر رہی ہیں, جس جگہ سے انہوں عالم ہو کو فارغ ہوتی ہیں ان کے کتاباں پیش کریں. چلو ہمیں تو جاہلان تمہاری نظر میں دکھتی, تمہیں مانتی, لیکن ہمیں اصل میں نہیں. لیکن تمہیں اگر مانتی بولے کر کو بولے تو ان کو مانو, کیوں نہیں مانتے. ہمارا سوال صرف اتنا. اور یہ سب سے بڑی بات کیا ہے کر کو بولے تو ہمیں ایک نام کی معاویہ بن ابو سفیان کے نام کی بے حرمتی کرے, یہ کرے وہ کرے. یہ بے حرمتی کا یہ کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں چلو تمہیں حدیث بھی سنیں, تمہیں چلو انشاءاللہ اس کا ایک ویڈیو اینڈ میں لگا بھی ڈالتی کہ ہمیں کون سا بھی آج تلک یہ تاریخ میں کئی سا بھی شخص گزر جاندے اس کی خبر پہ آج تلک کون تو بھی لان تن کرنا, پتھر مارنا, کیا کرنا دیکھ کوئی تمہیں. انشاءاللہ یہ ویڈیو کے اینڈ میں وہ ایک ویڈیو بھی لگاتی ہمیں, وہ مزار واللہ بھی کیا ہے کر کو بولے تو یہ کیا بول سکتی, خبر بول سکتی. تو اس کے اوپر کیا کیا نہیں مار رہے, چپلا مار رہی, پتھرے مار رہی, کیا واسطے بھئی یہ سبھی کیوں اگر کو بولے تو اہل بیت کا کیا ہے کر کو بولے تو ہوتا سینہ جلا کو ہی, ہوتا ظلم کر کو ہی. جو عاشقہ ہیں ان کو جلے جلتا, بے شک ہم نہ بھی جلتا. وہ واسطے کیا ہے کر کو بولے تو ہمیں اس کو کمپرومائز نہیں کرتے. کف لسان کے موقف پر کیا ہے کر کو بولے تو پہلے بھی ہمیں قائم تھا, اب بھی قائم ہے. انشاءاللہ کیا ہے کر کو بولے تو جو بھی ہمیں حدیثاں پیش کریں بے شک تمہیں رد کرنا علمی طریقے سے کرو, علمی گفتگو کرو. تمہیں علم ہے, تمہیں آرام سے تمہیں پہنچو. ہمیں اس کے رد میں جو ویڈیوز آتی ہیں, جو حدیثیں ہیں ہمیں وہ پیش کرتی ہیں, اس کا جواب بھی دیتی ہمیں. لیکن یہ سبھی جھوٹے تہمتاں لگانا, گستاخ صحابہ, گستاخ نبی, ایک صحابی کی گستاخی کرے کیا اب عوام میں یہ بھی پھیلا لی, ایک صحابی کی گستاخی کرے تو پورے صحابہ ان کی گستاخی کرے جیسا نبی کی گستاخی کرے. چلو ان کی بات انہوں مانتی, اگری کرتی, عوام بھی کرتی ہے کر کو بولے تو اب تمہیں چلو مولا علی کو تمہیں کیا مانتی وہ تمہیں جانے, وہ نکو. جو مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ تو مانتی, صحابی تو مانتی چنا, 4ویں نمبر پہ ہونا تو بھی ماننا چنا, تو ان کے اوپر لان تن کریا تو انہیں کیا ہوتا ہے. یہ سوال تمہارے سے عاجز آنا کیا ہے کر کو بولے تو یہ سوال. اب صحابی کو گالی دے سکتا تو کیسا ہو سکتا ہے. تو اتنا ہمارا مقصد ہمارا اور دوسرا بولنے کا یہ سبھی کہ ہم نے انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز بے شک آتی, لیکن کیا ہے کر کو بولے تو ہمیں اہل بیت کے فضائل پہ ہمیں فوکس کرنا چاہتی, نہ کہ ہمیں یہ سبھی معاملات اختلافات ڈالنے کو, انہیں یہ بولیا انہیں یہ بولیا, وہ سب ہم نے کس سے بھی کیا بھی نہیں. ان کا عقیدہ, ان کا ایمان ان کو سلامت. انہوں بے شک نبی تو بھی مان دے, کیا تو بھی مان لیو, لیکن عوام میں جو مسجد میں ہے, مسجد اللہ رسول کا کیا ہے کر کو بولے تو جاگیر, ممبر رسول پہ سے بھی ایسے باتاں کرے کر کو بولے تو بے شک کیا ہے کر کو بولے تو عوام کو مسگیڈ کر رہی ہیں. کدھر لے لے جانا چاہ رہی ہیں عوام کو, گمراہ گر کو لے لگ جانا کدھر, کون سے پلیٹ فارم پر لے لگ جانا گر کو ہی. تو یہ سب کیا ہے گر کو بولے تو یہ سب ہونا, چپکے نامہ بدنام کرنا, یہ سب فضول باتاں. علم سے بات کرو, بے شک علم سے جواب دیو. پہلے بھی ہمیں ویڈیوز ڈال کو ہی, اب بھی ڈال کو ہی, انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں. رد کرو, علمی رد کرو. تمہیں ہمیں بھی جو حدیثیں ہیں صحیح سند کے ساتھ ہمیں بھی پیش کرتی ہیں. انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں بھی اور بھی زیادہ مزید کیا ہی کر کے بولے اس کی ہونا تو ہمیں وضاحت بھی کرتی ہیں, اس کی حدیثیں بھی پیش کرتی ہیں. فی الحال کو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہے, اور عوام سے سب سے زیادہ گزارش ہے, پہلے یہ سب یہ معلوم نہیں تھا لوگوں کو سبھی کیا. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کون سی کتاب ہونا, کیا ہونا, حدیث ہونا 2 لمحے میں 2 سیکنڈ میں تمہارے موبائل کی اسکرین پر رہتے. صحیح ہے غلط ہے تمہیں تحقیق کر سکتے ہیں. ہمیں اتنا گزارش کر رہے ہیں, سو پہلے تحقیق کرو, پہلے جانو, تحقیق کرو, اس کے بعد میں ہمیں مجرمان کر کو بولے تو الحمدللہ ہمیں قبول کر سکتے.
اہل بیت سے محبت کرنا واقعی کیا ہے کر کو بولے تو یہ مجرمانہ انداز، یہ شیعہ افزان طریقہ کر کو بولے تو بے شک ہمیں یہ سبھی فتویوں کو کیئر کرے نہیں، کیئر بھی نہیں کرتے، تو میں کافران تو بھی بول ہو کیا بھی نہیں، اہل بیت کی محبت میں بے شک ہم نا کافر ہوا تب تمہیں ثابت کر ڈالو، لیکن ہمارا یہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کے واسطے جو سب سے بڑی حدیث دیکھو گئے حدیث ثقلین، اس کے اوپر ہمیں کیا ہی کر کو بولے تو انشاءاللہ ہمارا دم رہے تلک بھی ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بول کو ہماری بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ عوام کیا ہے کر کو بولے تو اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ سب سے زیادہ یہ مدعا کیا کر کو بولے تو جو ہماری اہل سنت الجماعت کا عیدگاہ اور قبرستان کا جو الیکشن ہونے والا ہے، پورا یہ سبھی کیا ہے کر کو بولے تو وہ بنیاد پر اتنا سبھی فتنہ برپا ہو کو ہے، سو لہٰذا عوام سے گزارش کر دیں تمہیں تحقیق کرو، جانو، سمجھو رہتی، ہمیں بھی کون سے بھی کیا ہی کر کو بولے کس سے بھی اختلافات ڈال لے کو اور بول لینا، یعنی آج کیا ہی کر کو بولے باہر سے بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے اوپر چھوڑ ڈال کوئی اپنے میں کر لینا کر کو بولے تو ہمنا بھی پسند نہیں ہے۔ الحمدللہ ہماری محبت کے ساتھ ہمیں رہتی، تمہیں کیا ہونا تو بھی مان لیو، تمہیں کر لیو، جو بھی تم نہ بن سکتا تمہیں ہونا تو علمی گفتگو تمہیں کر سکتے، بول کو ہماری بات ختم کرتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام، ہم تمام کو حق سننے، حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہماری اس دعا کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل، بالخصوص خاتون جنت شہزادی کونین ماں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدق و طفیل سے قبول عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا علی علیہ السلام۔